نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائیاں، بڑائیاں اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو واحد ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو مالک الملک ہے، جو بے نیاز ہے اور جو سب کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام انبیاء، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج ہم قرآن مجید کی شان اور قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ نے ہدایت کے لیے انسانوں کے پاس بھیجی اور مسلمانوں پہ اتاری۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والا، یاد کر کے یاد کرنے والا ضرور استفادہ حاصل کرتا ہے، اور وہ فائدے اس کے دنیاوی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں، اس کے کام میں برکتوں کی صورتوں میں بھی نظر آتے ہیں، اس کی دعاؤں کی قبولیت میں بھی نظر آتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کا اجر عظیم ہے ہی بہت بڑا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن مجید سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے تک بھی اس کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید ایک خاموش پیغام ہے، اور اللہ نے یہ ایک خاموش پیغام ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بندوں پر اتارا ہی اسی لیے تاکہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اللہ تک پہنچ جائیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود لکھا، اور پھر لکھنے کے بعد اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اتارا، اور اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید اللہ نے خود لکھا، اور قرآن خود اپنے بارے میں باتیں کرتا ہے، خود اپنے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اب قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ لَتَنزِيلُ تھوڑی کر کے یہ کتاب اتاری گئی ہے رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ تنزیل کہتے ہیں تھوڑا کر کے اتارنا۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ چاہتے تو ایک دفعہ بھی اتار سکتے، اللہ نے تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اور رب العالمین، جہان والوں کا رب، اللہ نے اپنے آپ کو فرمایا رب کہتے ہیں پالنے والا۔ جیسے ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، تو ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے اور ہر وقت بے چین ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارا پالنے والا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 گنا ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب یہ 70 کا جو اللہ نے ایک ہنسا بتایا، یہ 70 نہیں، 70,000 70 لاکھ اس سے حساب کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے بھی 70 گنا 70 درجے زیادہ۔ اور یہ 70 بھی ایک عدد بتایا کہ اس سے مراد زیادتی ہے، کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، کہ اللہ نے اتنا عظیم تحفہ جو ہے اپنے بندوں کو دیا۔ تو قرآن مجید اللہ نے تھوڑا کر کے اپنے بندوں پہ اتارا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تاکہ تمام لوگوں تک، تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ اب قرآن مجید اللہ نے اتارا، اس کا مقصد کیا مقصد اس سے حاصل ہوگا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے بندوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید خود ہی فرماتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ اللہ نے یہ پہنچانے کے لیے ہمیں دیا
تاکہ ہم لوگوں تک اس کو پہنچا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد تک پہنچایا، اب امت محمدیہ کا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کو سمجھے اور اس کو دوسروں کو سمجھائے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی جو ہے تعلیم فرمائے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار آیتیں اتاری، ہدایت کی آیتیں اتاری ہیں اللہ نے قرآن میں جنت کی آیتیں اتاری، دوزخ کی آیتیں اتاری، اللہ نے زندگی گزارنے کے معاملات، تجارت کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، تمام طرز عمل جو انسان کی زندگی میں کیا جائے گا، اللہ نے اس کو واضح طور پر قرآن میں بیان فرمایا کہ اس طریقے سے تم اپنی زندگی کو آسان سے آسان تر کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ اتاری، سورہ فاتحہ عظیم سورت، پورے قرآن کا خلاصہ۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت آتی ہم بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ ہر نماز میں جو ہے ہمارے لیے واجب کر دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی نہیں۔ اب ہم ہر نماز میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، لیکن جب آپ نماز پڑھیں تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہی نہ گزر جائیں، بلکہ سوچیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، سیدھے رستے کی ہدایت۔ اہدنا الصراط، اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، سب کچھ مانگو مجھ سے تم اولاد مانگو، مجھ سے خوشیاں مانگو، مجھ سے علم مانگو، مجھ سے تم مانگو جو تمہارا دل کرتا ہے، جائز تمہاری خواہشات، لیکن تم پر فرض ہے، تم پر واجب ہے کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ اللہ نے انسان کو بتایا کہ جنت مانگو تو مجھ سے جنت